تعریف اور حمد کے جملے میں مجھے ایک سینٹنس میں کہنا چاہ رہا ہوں. انسان کماتا ہے، جماتا ہے، خرچ کرتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین نظاروں کو دیکھوں. میری ماں اور بہنیں، میں اور آپ پلان کرتے ہیں، چھوٹے پیسے ہیں تو امبولی کو جا کے آئیں گے، ذرا زیادہ پیسے ہیں اوٹی تک جائیں گے، اس سے ذرا زیادہ پیسے ہیں ذرا کشمیر تک جائیں گے. عنقریب آپ دیکھو گے کہ لوگ دبئی تک بھی جائیں گے. دیکھو تم میٹگری سے گھوم کے آنے، اللہ بتا رہا ہوں آئے گے. اچھے بہترین نظارے کو دیکھیں گے ہم. اللہ کی یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں، مخلوق ہیں. یہ چاند اللہ کی مخلوق، یہ ستارہ اللہ کی مخلوق، یہ کشمیر اللہ کی مخلوق، یہ اوٹی اللہ کی مخلوق، یہ امبولی اللہ کی مخلوق، یہ جھرنے اللہ کی مخلوق. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ فالس بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ نائگرا فالس جو دنیا میں بہت بڑا مشہور ہے، لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کی تخلیق کردہ دل فریب، دل پسند، دل نما، دل کشش، پرکشش چیزوں کو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میرے بندو، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ساری مخلوق کو میں نے بنایا. نائگرا فالس اپنی جگہ، کشمیر اوٹی اپنی جگہ. میرے بندے، ان چاند ستاروں اور زمین میں وما فیہا، ان سارے آسمان اور زمین کی تخلیق میں سب سے بہتر کوئی تخلیق ہے تو خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو خود سب سے بڑی مخلوق ہے. تو اپنا چہرہ دیکھ لے بس آئینے میں، سب سے بڑی. اللہ اتنا محبت کرتا ہے اللہ. ہم نے سمجھا نہیں اصل میں اللہ کی محبت کو. اللہ کی تعریف الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے تفریق نہیں کی. امیر کو بھی ویسا ہی پیدا کیا، غریب کو ویسا ہی پیدا کیا، گوری کو بھی اتنی آنکھیں دے، کالی کو بھی اتنی آنکھیں دے، چھوٹی قد والی کو، علم والے کو، غیر علم والوں کو، برابر سب سے بہترین مخلوق جن تم نے بنائے، پرفیکٹ بنا کے. اللہ اکبر. کتنی اللہ کی کیا، اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی شکر. دیکھیں نا شکر اللہ. تو سلام اور درود ہو. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب ایک ایسا لفظ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک لفظ نہیں ہے. جب بھی یہ لفظ ہم اپنے اطراف اور اکناف میں سنتے ہیں، ہمارے کان جب یہ سن جاتے ہیں اس لفظ کو، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک سناٹا چھا جاتا ہے، سینے میں جیسے کہ ایک آگ جل رہی ہو اس طرح حرارت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے میرے بھائی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت. مگر شاید ہم نے اسی حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے. دنیا کی ہر چیز دھوکہ دے سکتی ہے. وقت بدل سکتا ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، بھائی بہنیں بدل سکتے ہیں، رشتہ دار بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، تمہارے ذہن ساتھ دینا چھوڑ سکتے ہیں، انسان عقل مند سے پاگل ہو سکتا ہے، ہر چیز دھوکہ دے سکتی ہے. یہ ایک چیز جس کا لفظ ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھو یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی، یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گی، یہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے.
یہ کبھی چھپنے والی نہیں ہے، یہ ٹلنے والی نہیں ہے. یہ لفظ ہم سنتے ہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے موت. جب ہم سنتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، اپنے نو مولود بچے کو یا اپنی ماں کو ہم ہسپتال لے گئے ہیں یا گھر پہ ہیں، کوئی ڈاکٹر کی زبان سے سننا تک گوارا نہیں کرتے کہ اب لفظ موت. اللہ اکبر. لیکن تم چاہو نہ چاہو یہ تمہیں بہت چاہتی ہے. تم اس کے ساتھ وفاداری نبھاؤ نہ نبھاؤ یہ تمہیں وفا ضرور دکھائے گی. یہ یقینی ہے، یہ اٹل ہے. یہ موت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ایک موت کا الگ منظر دیکھیں گے. یہ موت میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ دروازہ ہے جو زندگی کے ہمیشہ کی زندگی کے پریشانیوں سے ہمیں آزاد کرانے والا دروازہ. یہ وہ امتحان کا خاتمہ ہے جو میں اور آپ اس گمراہی میں، اس دلدل میں، اس پریشانی میں، اس زندگی کی تکالیف کو سہتے ہوئے، ہم عمل کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، کبھی تھکتے ہوئے، کبھی گرتے ہوئے، کبھی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، ہم اپنے ایمان کو بچا کر کے جو چل رہے ہیں، جو امتحانات ہمارے سر پر جو سیلاب کی طرح ہم پر بوچھار کیے ہوئے ہیں، ان سارے امتحانات کا خاتمہ موت ہے. جو میں اور آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے، سسکتے ہوئے، دل بلاتے ہوئے، اس زندگی کو گھسیٹتے ہوئے لیتے جا رہے ہیں، ان سارے کے سارے امتحانات، سارے کے سارے زخموں کا مرہم یہ موت ہے. میری ماں اور بہن، تیرے دل پہ جتنے زخم لگے ہیں، میری بہن بیٹی، جتنے پریشانیاں لے کر کے تو اس دنیا کے ساتھ میں، تیری شکایتوں کا خاتمہ موت ہے. سارے کے سارے شکایتوں کا خاتمہ موت ہے. موت صرف آنکھ بند ہونے کا نام نہیں میرے بھائیوں، سانسوں کے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پنچھی، اس پرندے کے آزاد ہونے کا نام ہے. جو پرندہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آسمان سے آ کر روح کی شکل میں ہمارے جسم میں داخل ہو گیا تھا، اس روح کو ہم نے چھلی کر دیا، اس روح کی غذا ہم نے نہیں دی، اس روح کو ہم بیمار کر چکے ہیں. میرے بھائیوں، جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی سے اس کی غذا ملتی ہے. روح آسمان سے آئی ہے، روح کی غذا آسمانی چیزوں میں ہے. آسمانی چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ روح کی غذا ذکر ہے، روح کی غذا عبادت ہے، روح کی غذا اللہ سے تعلق ہے. اور وہ روح جو آ کر کے اس جسم میں بسی تھی، جو روح آ کر کے اس جسم میں بسی تھی، آج اسی کو آزادی کا یہ ہے. تو یہ میرے بھائیوں، موت یعنی کہ اس روح کو واپس اپنے خالق کی طرف بھیجنے کا نام ہے. موت صرف آنکھیں بند ہونا نہیں ہے، سانسوں کا رک جانا نہیں ہے، بلکہ موت روح کو واپس اپنے خالق کی طرف لوٹانے کا نام ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیا منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. یہ کیا منظر ہوگا میرے بھائیوں. اللہ کہہ رہا ہے اس روح کو، یعنی کہ موت وہ چیز ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ روح واپس پلٹ کر کے اللہ کی طرف واپس چلے جانے کا نام ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی کی طرف واپس جا کر کے لوٹ کر کے پلٹنے کا نام موت ہے. تو میرے بھائیوں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کہتا ہے اے اطمینان روح، یعنی کہ مطمئن روح تھی. وہ کون سی روح تھی؟ جو اللہ سے اطمینان میں تھی، جو دنیا کی گمراہیوں میں نہ جا رہی تھی،
جو گمراہیوں میں نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے حکم دیا تھا اس حکم پر اطمینان کے ساتھ جمی ہوئی تھی۔ اللہ نے جو تقدیر دی تھی اس تقدیر کے ساتھ وہ مطمئن تھا، وہ مطمئن تھی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بھائی، وہ چاچا، وہ سب لوگ مطمئن اس چیز پر تھے جس چیز پر اللہ نے ان کو رکھا، جس چیز پر پیدا کیا، جیسے حالات میں رکھا۔ اطمینان کے ساتھ رہ کر کے اللہ کے احکام کو، اللہ کے قوانین کو، نبی کی سنتوں پر چلتے پرسکون اطمینان حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسی مطمئن روح کا اپنے رب کی طرف جانے کا نام موت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو موت اس چیز کا نام ہے کہ وہ روح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، جو روح کلمت اللہ ہے۔ یہ اللہ روح کیا ہے؟ یہ روح جو ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف واپس جہاں سے آئی تھی وہاں سے جانے کا نام ہے۔ جو ہمارے جسموں میں بلبلا رہی تھی، جس کو سکون نہیں تھا، جس کو اطمینان نہیں تھا، وہ روح کے واپس اپنے رب کی طرف لوٹنے کا نام موت ہے۔ مگر موت ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہوتی، ہر ایک کے لیے موت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ کچھ کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، غموں کا نجات ہوتا ہے، دکھوں سے آزادی کا پروانہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے موت سخت عذاب ہوتی ہے، کچھ کے لیے سخت عذاب ہوتی ہے۔ اور جو ایمان اور نیکی کے ساتھ جیتے رہے ان کے لیے موت محبوب کی ملاقات کا دروازہ ہے۔ وہ جتنے دن یہاں پر جیا اللہ کی یاد میں روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے، ان دنوں کے ختم ہونے کا نام ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے آنسو جو دنیا والے نہیں دھوتے تھے، اس کے آنکھوں کے آنسو جو لوگوں کو نہیں دکھتے تھے، وہ موت وہ آنکھوں کو صاف کر دیتی ہے۔ وہ ہنسی جو کبھی دنیا میں اسے نہیں ملی تھی، آپ کو اور مجھے، میرے بہنوں بھائیوں، وہ خوشی کے پیچھے ہم جو دوڑ رہے تھے، جو خوشی ہمیں نہیں ملی تھی، وہ خوشی کے آنے کا سبب موت ہے۔ یعنی کہ موت خوشی ہے، موت محبوب سے ملاقات ہے، موت آزادی کا پروانہ ہے، اور چند ایک کے لیے سخت عذاب کا دروازہ ہے۔ تو بھائیوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے اس موت کو بھلا دیا، ہم نے اس موت کو بھلا دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو ہی اپنا گھر سمجھ لیا، اللہ کو ناراض کیا، ظلم ہم کرتے رہے، فاسق ہم رہے، غافل ہم رہے، موت کو بھولتے رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، موت کا وہ ہولناک دروازہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ جب ہم اس طرح جیتے رہیں گے تو کالے فرشتے میری موت کے وقت میرے پاس آئیں گے، تیری موت کے وقت تیرے پاس آئیں گے۔ بہن، میری ماں، میری بیٹی، جب موت آئے گی اس طرح گمراہی میں جئیں گے، کالے چہرے والے فرشتے آ کر کے میری اور آپ کی موت روح کو اس طرح نکالیں گے جس طرح کے کانٹوں کے اندر لپٹا ہوا اون کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو کھینچا جاتا ہے، ریشہ ریشہ، ٹکڑا ٹکڑا، کٹتے کٹتے ہوئے جس طرح ہماری جو ہے نا کپڑا باہر نکلتا ہے، اس طرح میری اور آپ کی موت آئے گی اگر ہم موت سے گمراہ رہے، ہم موت کو یاد نہیں کریں گے، اس کی تیاری نہیں کریں گے، اور اس طرح کھینچا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مشکل، وہ اذیتیں، وہ چیخ جس وقت میں اور آپ مریں گے، اس وقت کی چیخیں اور اذیت کو آسمان ہل جائے گا، آسمان ہل کر کے رہ جاتا ہے اس کی، مگر تب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، مگر جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد نہ واپسی کی کوئی مہلت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتِ السَّكْرَاتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تُحِيدُ وَجَاءَتِ السَّكْرَاتُ، لے بندے آ گئی دیکھ موت، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، لے اب موت آ گئی، موت کی تکلیف کو برداشت کر۔ کون سی موت؟ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ، جس سے تو بھلا دیا تھا، تجھے سب کچھ یاد تھا، یاد نہیں تھا تو تیری موت تجھے یاد نہیں تھی۔
مجھے اور آپ کو ہر چیز یاد تھی، ہر چیز کی تیاری میں اور آپ کر رہے تھے میرے بھائیوں بہنوں ماؤں۔ ایک چیز کی تیاری ہم جو بھول چکے تھے وہ کیا تھی؟ موت تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو، لیکن ہم یاد کس کو کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو سوچو، جس وقت میں اور آپ مر رہے ہوں گے، جس وقت میرا اور تمہارا وقت آ چکا ہے، وجاءت سکرۃ الموت کے حالت میں میں اور آپ ہوں گے، اس وقت میری ماں، اس وقت میری بیوی، یا اس وقت میرے بچے دیکھو کیا کر رہے ہوں گے جب میں تڑپ رہا ہوں گا، سانسیں اٹک رہی ہوں گی، میری آنکھیں چھت کو گھور رہی ہوں گی، بات کرنے والا بات کر رہا ہوگا لیکن میری نگاہیں کہیں اور ہوں گی، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہوں گی، چھت کو تاک رہی ہوں گی، آواز بلند کرنے والے بلند کر رہے ہوں گے، جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا میرا اور تمہارا۔ یاد کرو جب روح جسم سے نکلنے والی ہو رہی ہوگی، اس جد سے خاکی سے اسے انصری سے پرواز کر رہی ہوگی، اس وقت یہ گھڑی ہوتی ہے جب جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، دھیرے دھیرے ہاتھ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، پیر ہاتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد کرو اپنے چہیتے کی موت کو اگر تم نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کیا وہ منظر ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹھنڈا، پیر ٹھنڈے، جسم ٹھنڈا، اور روح آ کر کے گلے میں اٹک گئی ہوتی ہے، سب کچھ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوست رشتہ دار بے بس ہو جاتے ہیں سارے سامنے کھڑے ہو کر کے، صرف اس وقت کوئی ساتھ ہوتا ہے تو صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں، وہ نیکیاں جنہیں کبھی میں نے اور آپ نے چھوٹا سمجھا ہوا ہوتا تھا، اس وقت یاد آنے لگتی ہیں۔ اے کاش میرے پاس 2 منٹ تھے، مسجد کا وہ وضو خانے کا کٹا ہی کیوں نہ دھو دیا ہوتا، آج میرے سامنے وہ آ جاتا۔ اے کاش کہ اس راستے پہ گرے ہوئے کانٹے کو میں دور کر دیا ہوتا، وہ ساری چھوٹی نیکیاں جسے چھوٹا سمجھ کر کے میں دور کیا کرتا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے منظر کی طرح دکھائی دینے جب جاتے ہیں، اور وہ چیزیں، وہ گمراہیاں جسے معمولی سمجھ کر، جسے ایک دم کمتر سمجھ کر کے دن دہاڑے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے تھے، اس وقت ریپیٹ ہونے لگتے ہیں کہ کاش میں اس سے بچ جاتی، کاش میں اس سے بچ جاتا۔ میری ماں اور بہنوں، اس وقت لیکن مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، حالانکہ ہم زندہ رہتے ہیں لیکن روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ جب میں اور آپ مریں گے، وہ قبر کی تنہائی ہمیں تصور نہیں کیا ہم لوگ؟ کیا کبھی اپنے جنازے پر رونے والوں کا تصور کیا ہم نے کہ جب میں اس حالت میں رہوں گا، میری ماں چیخ رہی ہوگی بیٹا 2 دن کے بعد ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہے، کار نکال کے تجھے لے جانا ہے مجھے، بیٹیاں کہیں گے ابا 1 ہفتے کے بعد اسکول کی فیس بھرنی ہے، اٹھو ابا، ہاں بیٹی کہے گی بابا اگلے مہینے میری شادی ہے، باپ کہے گا بیٹا وہ جگہ کے اوپر گھر بنانا ہے، تو بیٹا وہ روح اس کی زبان ساتھ دینا چھوڑ چکی ہوتی ہے، ہاتھ پیر ساتھ دینا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، شاید اس وقت ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ روح جو ملک الموت نکال کر کے اپنے پاس پکڑا ہوگا، اگر اسے زبان دے دی جائے تو چیک کر کے کہے گی میری بیٹی اسکول دھوکہ ہے، میری ماں یہ دواخانے دھوکہ ہے، میرے باپ یہ گھر بنانا پلاٹ یہ دھوکہ ہے، جو اصل حقیقت تھی اس کو بھلا کر کے میں آج تک جیتا رہا، میں سمجھتا رہا کہ تمہیں گھر بناؤں گا، تمہیں اسکولیں سکھاؤں گا، تمہیں میں نصیحت یابی دوں گا، میں دنیا کی چیزوں کو سمیٹتا رہا۔ میری ماں تو سن سکتی ہے تو سن لے، ملک الموت کے تھیلی سے میری روح چیخ کر کے کہہ رہی ہے میری ماں یہ دھوکہ تھا، میری بیٹی یہ ساری چیزیں دھوکے تھے، آنا تھا تو میں اس طرف کیوں نہ آتا، کاش میری زندگی میں تمہیں بٹھا کر کے میری بچیاں موت کا سبق تمہیں دکھاتا۔ میری ماں اور بہنوں، قبرستان کے اندر جانا تمہیں منع ہے، قبرستان تک تو اپنے بچوں کو لے جا کر کے دکھاؤ، تیرا باپ تو کمائی میں گمراہ ہو چکا، میرے بچے تجھے یہاں آ کر کے سونا، قبرستان کے راستے تک تو جا سکتی ہو، لے جاؤ اپنے بیٹیوں کو دکھاؤ، جب کبھی بھی تمہیں دکھانا ہے اس کی شادی سے پہلے ایک بار قبرستان دکھاؤ، اس کے اسکول سے پہلے قبرستان دکھاؤ، بچے پیدا ہونے کے بعد قبرستان دکھاؤ۔ بار بار اللہ کے رسول نے کہا قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔
اب کون سی زیارت؟ ہمارے زیارت چلک زیارت، جہاں پہ پھولاں، جہاں پہ خوشبو، جہاں پہ لائٹاں، بعد میں ایک ڈول باجا، وہاں قوالیاں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس قبر کی زیارت کرو جس کی ذریعے سے تمہیں موت یاد آ جائے، موت۔ تو میں اور آپ چیخ کر کے اس ملک الموت کی تھیلی سے چیخ کر کے اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہوں گے یہ پارٹیاں، یہ شادیاں، یہ کپڑے، یہ دنیا کی خوشیاں میری بیٹی، وہ تو کہہ رہے ہوں گے بابا شادی ہے، اور باپ وہاں سے کہہ رہا ہوگا بیٹی دھوکہ ہے، ماں کہہ رہی ہوگی دکان بنانا ہے، بیٹا گھر بنانا تھا، لون آدھا تھا میرے بیٹے، بیٹا کہہ رہا ہوگا روح سے ماں یہ سب دھوکہ۔ اس وقت تب اس وقت ہم پچھتائیں گے، وہ چیخ جو ہم چیخ نکلے گی، موت کی چیخ نکلے گی۔ بخاری کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر کوئی اس تکلیف کو سن لیتا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے چاہا کہ میں دعا کروں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے چاہا کہ میں نے دعا کروں میری موت میری قوم کو قبر کا عذاب دکھا دے، میری قوم کو میں قبر کا عذاب دکھانے کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر کے رک گیا ایک دفعہ یہ قبر کے عذاب کو دیکھ لے گا تو پھر اپنے جنازوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، ہم جنازوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، اس ہیبت اور ڈر سے سڑ جائے، گل جائے، بانس اڑ جائے، کیڑے پڑ جائے، اس ہولناکی سے، قبر کی ہولناکی سے ہم ڈر کر کے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے تھے، اس کی تیاری نہیں تھی۔ ہمارے بچوں کو ہر چیز کے لیے ہم نے تیار کیا۔ تو میرے بھائیوں، لیکن جہاں یہ سختی ہے وہیں کسی کے لیے اپنی محبوب کی ملاقات ہے، جہاں کسی کے لیے بدترین انسلٹ اور پشیمانی اور شرمندگی کا باعث ہے موت، کسی کے لیے آرام کا پروانہ ہے، کسی کے لیے جنت کے آسمان کے فرشتے آتے ہیں، خوشبو کا کفن لاتے ہیں، جنت کا ٹکڑا کپڑا اسے ملا ہوتا ہے۔ زندگی میں تمہیں لیلن کاٹن ملے نہ ملے میری بہن، تمہیں دبئی کا کپڑا ملے نہ ملے، تمہیں خوشبوئیں عطر معطر ہو نہ ہو، اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں جھکا کر کے رکھو۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے دنیا کی یہ چیزیں ملے نہ ملے، جب تم نفس المطمئنہ کی طرح زندگی گزارو گے جنت کا کفن تمہیں فرشتوں کے ذریعے سے ملے گا، جنت سے عطر لایا جائے گا، تمہاری میزبانی میں ساتوں آسمان کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں وہ موت یاد نہیں رکھی۔ اتنا آرام ملے گا اللہ اکبر، لیکن کسی کے لیے ہمیشہ کا عذاب بن جائے گا۔ موت ایک فیصلہ نہیں، ایک نتیجہ ہو جائے گا کہ رزلٹ کا دن ہو جاتا ہے۔ جو ہم آج بو رہے ہیں اسی پر نربھر ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا۔ میری اور آپ کی موت کیسے ہوگی جو آج ہم جی رہے ہیں؟ میرے بچوں کی موت کیسی ہوگی؟ میری بیوی اور ماں کی موت کیسی ہوگی؟ لفظ موت سے ہم گھبرا جاتے ہیں، بھائی وفادار موت ہے۔ ہم چاہے جتنا محفلوں میں لگ کر کے ہمیں اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں، تجارتوں میں لگ کر کے بھول جاتے ہیں، کام کاج میں لگ کر کے بھول جاتے ہیں، موت کو یاد بالکل ہی نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھو تم بھولا دو لیکن موت تمہیں نہیں بھولے گی، موت مجھے اور آپ کو موت نہیں بھولے گی۔ تو میرے بھائیو آج ایسی زندگی جیو کہ موت میرے اور آپ کے لیے انعام بن جائے، میرے اور آپ کے لیے عذاب نہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ بن جائے۔ جب میری اور آپ کی موت ہو تو اللہ بھی یہی فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے سوٹیبل ہو جائیں، میرے اور آپ کے لیے سوٹیبل ہو جائیں، یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، بے بسی کا وہ عالم، بے بسی کا وہ عالم دیکھو جب اس حالت میں میں اور آپ مریں گے۔ زندگی بھر میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، آپ شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی، آپ عزت کو اتنا سنبھالے ہوئی تھی، موت کے بعد انسان اتنا بے بس، میں اور آپ اتنا بے بس کہ ہر چیز ہم کھونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس دنیا میں،
لیکن ایک چیز میں اور آپ کبھی کھونا نہیں چاہتے، وہ کیا ہے؟ کبھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ننگا جسم کوئی دیکھے، لیکن جب موت آ جاتی ہے اسی بے بسی، میں اور آپ، میرا اور آپ کا جسم کسی اور کے حوالے، بنا کپڑوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ موت ہے۔ ہم حرکت نہیں کر سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ مجھے یہاں کپڑا اڑاؤ، مجھے اس طرح کپڑا نہ نکالو۔ تو جو بھی غسل دیتے ہیں یاد رکھ لو، ذرا کپڑا کی آسرا کر لیا کرو، شرم کا، حیا کا خیال رکھا کرو، ستر کا خیال رکھ کر کے کیا کرو، اور عیبوں کو چھپایا کرو کوئی اگر غسل لے رہے۔ تو ایسی بے بسی کی حالت میں میں اور آپ اس تختے پر پڑے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے شرمناک، المناک یہ منظر ہوگا کہ میں ننگا کسی اور کے سپرد ہو جاؤں گا، میری عزت اور حیا اس کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ بے جان جسم کچھ بول نہیں سکتا، کسی کو روک نہیں سکتا، مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا، نہ کسی کو آواز دے سکتا ہے۔ جنازہ اٹھایا جائے گا، پھر خود انسان، چند لوگ ہمیں سہارا لے کر کے، جو آج ہم سہارا کسی اور کو دیتے ہیں، آج ہم 4 پہیوں کی گاڑیوں میں کسی کو بٹھا بٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اور لیکن وہ دن ہوگا کہ کوئی 4 لوگوں کے کھندے کے بغیر میں چل نہیں پاؤں گا، آپ بھی چل نہیں پائیں گے۔ آج نرم نور سواریوں پر بیٹھتے ہوئے یہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ انتظام کیا؟ جب ہمارے جنازے کو، میرے جنازے کو 4 لوگ اٹھا کر کے لے جا رہے ہوں گے، اس سفر میں، اس سفر کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت کی میں نے تیاری کیا ہوگی؟ قبر کا منظر میرے بھائیوں، انسان کو تنہا اندھیریوں میں ڈال کر کے کچھ لمحے گزارنے کے بعد سارے کے سارے واپس چلے آ جاتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے اس وقت؟ تنہا، تنہائیاں، صرف اکیلا تنہا میں رہوں گا۔ کتنا بھی چاہنے والا بھائی اس قبر میں نہیں آ رہا، کتنا چاہنے والی بہن اس قبر میں تیرے ساتھ نہیں آئے گی۔ خود کی بیٹی، خود کا بیٹا، خود کا شوہر، خود کا خاندان کا کوئی بھی فرد میرے ساتھ وہاں پہ نہیں آئے گا، جن کی مرضی کے خاطر میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ لے چلا جا تو اکیلا، محبت تو ہم بہت تھے لیکن تیرے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ تنہائی کی تیاریاں، کبھی تنہائی کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ آج دنیا میں تنہا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی مہینے کی چھٹی ملی، ہفتے کی چھٹی پر آئے، دبئی عمان سے آئے، یا یہی چھٹیاں ملی، عید کے بعد، بقرعید کے بعد 3-4 دن اور فری ٹائم ہے۔ اس تنہائی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرو، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، بازار سب سے بری جگہ ہے۔ اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر کے تنہائی میں بیٹھا کر، اور ہم کہتے ہیں کہ تنہائی مجھے کاٹتی ہے، لالا کو دعوت، خالہ کو دعوت، چاچا کو دعوت، سب کو بلاؤ، قربانی کا گوشت ہے، باربیکیو بنائیں گے، جلائیں گے، کھلائیں گے، پھگے لگائیں گے، گچا لگیں گے، LED لائٹیں لگیں گے، دنیا سستے ہیں، آج کیا 100 روپے کی سراتا۔ تو کبھی تنہائی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اگر ایسے کبھی تنہائی تمہیں مل جائے تو اس تنہائی میں تصور کرو قبر کی تنہائی کا، بیٹھ کر کے خیال کرو آج 2 دن کے لیے جو میں فری اور تنہا ہوں، یہی تنہائی وہ قبر کی تنہائی کی تیاری کرنے کا وقت ہے۔ کبھی ہمیں ٹائم اور وقت ملتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تھک چکا ہوں کام کر کے، پیمنٹ لے کے تھک چکا ہوں، تھوڑی سی چھٹی ملی ہے، کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے، انجوائے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو ہم نے اس لیے بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ احسن عمل پارٹیاں کرنا ہے، احسن عمل ٹائم پاس کرنا ہے، احسن عمل 10 منٹ کے کھانے کے لیے 25 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 6 گھنٹے پکانا ہے۔ 10 منٹ میں کھا کر کے جو فضلہ بن جاتا ہے، لے جا کر کے باتھ روم میں رکھ کھانے کی چیز کو اتنے نمونے کے مسالے لگا کو کھانے۔ یہاں وقت کی قدر کرو، جہاں انلمیٹڈ وقت ملے گا وہ چیزیں اللہ تمہیں دے گا۔ اس وقت جہاں پر انلمیٹڈ ٹائم ملے گا نہیں آپ کو جنت میں، یہ چیزیں وہاں کی۔ دنیا کو جنت بنانے مت بیٹھو، دنیا جنت نہیں ہے،
دنیا آرام گاہ نہیں ہے، دنیا زندگی نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھو اللہ نے کیا کہا، الذی خلق الموت والحیات، کیا موت والحیات، میں نے موت کے بعد زندگی کو رکھا ہے، میں نے موت کے بعد موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں پہلے موت کہا بعد زندگی کہا، زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی کیا زندگی ہے جہاں ہر دوسرے دن ایک امتحان ہے، جہاں ہر دوسرے دن رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر چوتھے دن رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں، ہر مہینے کے بعد ہر چیز کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، بازار ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر سے نیا چیزاں، پھر سے نئے کپڑے، پھر سے نئے رونقیں، پھر سے نئی گاڑیاں، یہ ہر چیز ختم ہوتی۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ موت والحیات قرآن میں کہا، جہاں بھی اٹھا کر کے دیکھو، اردو میڈیم والے ہو آپ لوگ، اللہ نے زندگی اور موت نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ موت پھر زندگی، موت والحیات، مطلب ہے کہ زندگی وہی ہے جو موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا کہ تنہا ہم جو ہوتے ہیں، جب اکیلے کسی کو وقت ملتا ہے ٹائم پاس، ہم ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ 10 منٹ بیزار آیا ہے مارکیٹوں کو جاتے ہیں، بیزار آیا ہے فنکشنیں لگا دیتے ہیں، بیزار آتا ہے کہیں اور چلے جاتے ہیں، بیزار آتا ہے سہیلی کو بلا لیتے ہیں، ذرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ماں میں فون کر بلائی، اماں بھی نہیں ہے گھر میں، ابا بھی نہیں گھر میں، تو میں ملا کو بچے کے فوٹو دیکھ لے کے بیٹھیں گے، کوئی شادی کے بھی ریکارڈنگ ڈال لے کے بیٹھیں گے۔ ایک باری شادی ٹائم پاس کا ویسٹ کر چھوڑی تھی، ابھی کیشیٹاں ڈال کو کتنے بار ویسٹ کرا رہی ہے ٹائم۔ ٹھیک ہے تمہیں بیلنس کر کے اپنی زندگیاں جیو، لیکن بیلنس ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، موت کو نہ بھولا جائے۔ زندگی کی تیاری جو موت کے بعد کی جو زندگی کی تیاری ہے، اس زندگی کی تیاری کے ساتھ اب یہ ساری چیزیں کرتے ہو، اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اپنے چیزوں کو سنبھالتے ہوئے کرتے ہو، تو میرے بھائیو تو پھر وہ بات الگ ہے۔ تو قبر میں تنہا مجھے اور آپ کو چھوڑ کر کے واپس جب آیا جائے گا، اس تنہائی کو آج زندگی کی تنہائی میں محسوس کریں، تیاری کریں، بیٹھیں، سوچیں میرے پاس ٹائم ہے تو اللہ کے واسطے ٹائم ہے، ٹھہر 1 گھنٹہ میں بس اسٹینڈ کو جا کر تو شیطان کھینچتے رہتا، 3 پتھرے کو جا کر تو شیطان کا بلاوا سمجھو، نہیں ٹھہر کیا بھی ذرا ریلا ڈھکل لے کے بیٹھتا ہوں، سمجھو کہ اس وقت تمہارا دل اللہ کی طرف تنہائی میں، جبکہ کام کاج سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سورہ نا علم نشرح لک صدرک میں اللہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول تیرے کاموں سے جب تو فارغ ہو جا، فرغت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے اللہ کی طرف ذکر اور اذکار میں، مغفرت کی دعا میں لگ جا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا پورا کام ہی دعاؤں کا، پورا کام ہی تبلیغ کا، پورا کام ہی اللہ کی دعوت کو دینے کا، پورے کا پورا کام ہی اللہ کے رسول کا دعوتی منصب پر لگا ہوا۔ اللہ پھر سے کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اپنے آپ کو فری کر لے، اپنے آپ کو خالی کر لے۔ جب خالی ہو جائے إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، مغفرت کے ساتھ ذکر و اذکار و تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول، اللہ کی تو تنہائیاں، یہ جو فراغت کا وقت ہے، ہم خود ٹائم فراغت کا نکال کر کے اللہ کی طرف آنے کا حکم ہے، اللہ نے خود ٹائم دیا تو وہ ٹائم ویسٹ کرنے میں لگے۔ بھائیو جن کے پاس وقت ملا ہے نا، بہت بڑی دولت ہے، سمجھو تمہیں چند لوگوں کو صبح 5 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک ان کو کام رہتا ہے، اللہ نے ان کو مشغول کر دیا رہتا ہے۔ تمہارے پاس ٹائم ہے 2 مہینے، 1 مہینے، 3 مہینے کا ٹائم ملتا، کسی کو دوپہر میں فری ہوتے، کون شام میں فری ہو جاتا، کون 1 مہینہ کام کرتا، 1 مہینہ فری ہو جاتا۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، خالی ہو جاتے ہیں اللہ کے پلٹ جاتے۔ عبد آباد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کوئی دوست ساتھ نہیں دے گا، کوئی بہن ساتھ نہیں دے گی، کوئی ماں بیٹی ساتھ نہیں دے گی، جن کے لیے تو سب کچھ اپنے کندھوں کو جھکا کر کے، کھما کر کے، کمر توڑ کر کے، جس کے لیے بہن بیٹی تو پکا رہی تھی، کھلا رہی تھی، اپنی شادی کے بعد پوری زندگی جس کے حوالے کی تھی، وہ بھی تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، نہ سہیلی آئیں گی، نہ ماں باپ آئیں گے۔ اس کے باوجود جو آئے گا وہ ذکر اذکار، تو اس کے لیے بھی تھوڑا 1 گھنٹہ ٹائم نکال، روز 1 آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میری ماں اور بہنیں ذکر کے لیے، اذکار کے لیے، موت کی تیاری کے لیے نکالو۔
اس وقت پھر یہ سارے لوگ چلے جائیں گے. ہم سن رہے ہوں گے قبر میں، میں اور آپ سن رہے ہوں گے، جیسے ہی میری اور آپ کی روح کو واپس قبر میں ڈالا جائے گا، یا تو نام علیین میں لکھا جائے گا یا سجین میں لکھا جائے گا. تفسیر میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں لاش قبر کے اندر جو میرا اور آپ کا لاشا ہے اس میں روح واپس آ کر کے جیسے ہی لاش زندہ ہو جائے گی، کیا منظر ہوگا. 2 کونیاں اڑائے تو دم اٹھتا تھا. یہاں پر پوری کی پوری 9 من مٹی میرے آنکھ پہ پڑی ہوگی. میں آنکھ کھولنا چاہوں گا، مٹی دبا دے گی. ہاتھ ہلانا چاہوں گا، ہلا نہیں پاؤں گا، لیکن روح تو آ چکی ہوگی. لیکن کان سن رہے ہوں گے، بے وفا لوگوں کو پلٹ کر جاتے ہوئے محسوس کر رہے ہوں گے. جو آئے تھے مٹی میں ڈال کر کے چلے گئے، ان کی خوشیوں کی خاطر میں جیا، ان کی خوشیوں کے خاطر رسموں کو ادا کیا، انہی کی رضامندی کے لیے میں نے جو ہے نا پوری زندگی کو ان کے حوالے کر دیا. اب میں قبر کے حوالے، اب رب میری رحمت، اب میرا رب اور میں ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے، دھک کر کے آتا ہے، کھڑکی کھول کر کے آتا ہے، اٹھ جا من رب، بتا تیری زندگی کا رب کون تھا، تیری زندگی کا رب کون تھا. میں نے کہ پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دے دیا تھا زندگی کا. تو کس کا غلام بن کر کے کس تیری زندگی کس کی غلامی کو درشا رہی تھی. تو اپنے من پسند کی غلامی کر رہا تھا، اپنے نفس کی غلامی کر رہا تھا، یا کوئی بالی ووڈ لوگوں کی کاپی کر رہا تھا، یا پھر تو کسی مال میں ہمارے بچوں کو ہم نے مال گھمایا، ہمارے بچوں کو شادیاں دکھائیں، ہمارے بچوں کو بازار ہر ہفتہ بازار لے جاتے ہیں. جیسے ہی واپس آ گیا باپ فورن سے، سعودی سے، بیٹھ بیٹا بیوی بچے کار میں بیٹھ، کہاں جانے کھائے بابا، میں دبئی سے آیا ہوں، یوں مال کو جا کہیں گے، بگ بازار کو جا کہیں گے، وہاں بھی نہیں دل مریا نیاز ہوٹل جا کھانا کھائیں گے، بلیام جا کہیں گے. میرے باپ، میرے بھائی، میرے سرپرست، کاش تو بٹھا کر کے قبرستان لے گیا ہوتا، بتایا ہوتا کہ دیکھ تیرا اور میرا یہ ڈیسٹینیشن ہے، تیرا اور میرا یہ ڈیسٹینیشن ہے. چھٹیوں میں آنے کے ساتھ جو بھی سرپرست ہیں تمہیں تمہاری سرپرستی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کلکم ریتن ومسئولکم ان ریتہ، کیا اس طرح الفاظ ہیں، ذرا بھول رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ہم نے کہا ایک اپنی زندگیوں کا ذمہ دار ہے اور سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کے تعلق سے. تمہارے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچوں کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا دیکھو ممبر پہ چڑھ کر کے بولنے والا انہیں کیا کر رہا تھا، انہیں تیری قبر میں نہیں آتا بابا، انہیں بولے انہیں چلے گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ. تو ہمیشہ وہ نہیں کیا کر رہا، وہ گلی والا کیا کر رہا، یہ گلی والا کیا، اس نے کیا، اس نے کیا کر رہا. صرف کسی اور کو دیکھ کر کے یہ دلیل نہیں ہوگی کہ کیونکہ اس نے نہیں کیا تو میں نہیں کہوں گا. میرے بچوں اتنی تو عقل ہمارے، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماں، اتنی تو عقل ہم میں ہونی چاہیے. اپنے خود گھر کے 3 بچے کو کھڑا کرو اور سامنے تھوڑی آگے ایک تھوڑا سا جو ہے نا بولنا نہیں چاہیے، گٹر میں کا تھوڑا راڑا رکھو، 2-4 کنکرے رکھو، 2-4 کانٹے رکھو، پھر کسی انسان کا فضلہ لا کر کے رکھو، پھر بچوں کو بولو تم یہاں سے رکو بچے، میں چلتے جا رہا ہوں. ایک لا جو ہے نا کیچڑ کھود لے، اور ایک بڑا آدمی وہ جو ہے نا فضلہ گو کھود لے، اور ایک کانٹا کھود لے اور چلے جائے. اب بچوں کو بولو بچوں تمہاری عقل دیکھی چیک کریں گے، کیونکہ میں کھندل کے گیا ہوں، تو بھی کھندل کا. میں کہ دیوانہ کے معنی سمجھے گا جی؟ تو کوئی اور نے کھدلا ہے کانٹا، غلاظت یا کوئی اور چیز، کیا تمہارے لیے دلیل ہے کہ تمہیں وہ کھدلنے والے نہیں نا؟ اتنی تو عقل مجھ میں اور آپ میں ہونی چاہیے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے. تو اللہ کی یہ نعمت، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اسے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے سمجھ میں آیا، میں اس پر عمل کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے میرے؟ تو میرے بھائیوں موت کی تیاری میں کروں نہ کروں، ہر ایک کو کرنا ہے، کسی اور کو دیکھنا نہیں ہے. ہماری تنہائیوں میں موت کو یاد کرو. جس دن تنہا ہونا ہے اس سے پہلے تنہائی کی تیاری کرو، موت کو یاد کرو، موت کا ذکر کرو، کیونکہ موت لذتوں کو توڑنے والی ہے، ہر چیز کے کنیکشن کو ختم کرنے والی ہے، اور کسی کسی لیے خوشی کا پروانہ ہے، اللہ سے ملاقات ہے، ہمیشہ کی تکلیفوں سے آزادی کا پروانہ ہے. اگر ہمارا لک نکل جائے، اللہ مہربان ہو جائے، تو
قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، بہترین خوشنما پھول ملتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایئر کنڈیشن ملتا ہے، زندگی گویا کہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی موت کو آسان کرے، اور جو لوگ ہمارے خاندان سے ہمارے سے آگے چلے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، مرض الموت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بڑوں پر رحم فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی کو بھی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارا نام اعمال تیار کرنے والے بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی گمراہی سے بچا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو عالم اور حافظ بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا۔ اے اللہ ہمیں خود اے اللہ مسجد کی خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ دینی محفلوں میں جانے والے بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ اے اللہ اسلام کی محبت ڈال دے، نبی کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کوئی قرض ہے تو اللہ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کوئی پریشانی میری بھائی اور بہنوں میری ماؤں کو ہے تو پریشانی کو تو دور کرنے والا ہے، ان سب کے بہاف میں اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر دے، مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ جن جن کے دلوں میں جو بھی اے اللہ ارمان ہیں، جائز ضرورتیں ہیں، ساری ضرورتیں تو ہی پوری کرنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔